اصل میں میچورٹی کا تعلق بندے کی عمر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تجربے کے ساتھ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک بالغ انسان بات کر رہا ہے، اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کی عمر 40 سال ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا بندہ ہے یا بندی ہے، لیکن سر اوپر اتنا ہی رکھا ہوا ہوتا ہے جیسے 6 سال کے بچے کا ہو۔ اور آپ ایسے لوگوں سے بھی ملے ہوں گے جن سے آپ کچھ دیر بات کرتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے۔ جب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 23 سال کے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو سمجھا کہ آپ 27 کے یا 30 سال کے ہوں گے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر 6 سال کے بچے کا سر رکھا ہوا ہے یا آپ کا اپنا ہی ہے یا آپ سے بھی کسی بڑے بندے کا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں۔ وہ 10 علامتیں یہ ہیں، اگر آپ کے اندر 5 علامتیں بھی ہوئیں تو آپ اپنے آپ کو میچور انسان کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 10، آپ کے دوست آپ سے مشورہ لیتے ہیں۔ اب آپ کے دوست بھی عموماً آپ ہی کی عمر کے ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی 2 سال بڑا ہو یا کوئی 2 سال چھوٹا ہو، لیکن جب کوئی سنجیدہ معاملہ ہو تو آپ کے دوست آپ کی رائے طلب کرتے ہیں، یا اکثر آپ کو فون آتا ہے اور آپ کا دوست کہتا ہے یار تمہارے ساتھ ایک مشورہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے دوست آپ سے مشورہ مانگتے ہیں تو میرا بھی آپ کو ایک مشورہ ہے کہ اپنا مشورہ دینے کے بعد کہہ دیا کریں میرا تو یہی خیال ہے، اب آگے تمہاری مرضی، جو تمہیں اچھا لگے تم کر لو، کیونکہ بعض مشوروں سے لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں، اسی لیے اپنے ہاتھ صاف رکھنے چاہیے۔ نمبر 9، آپ اپنے اماں ابا کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب رات کو آپ سب بہن بھائی ٹی وی بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عموماً ایک آواز آتی ہے کہ چلو اب بس کرو، اٹھ جاؤ، 10 بج گئے ہیں، تو سارے بہن بھائی وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ اور ٹی وی دیکھنے کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملات میں آپ اپنے اماں ابا کا ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کی بہن اکٹھے 2 سوٹ لینے کی فرمائش کرتی ہے یا 3000 والا 1 سوٹ لینے کی فرمائش کرتی ہے تو آپ امی کی سائڈ لیتے ہوئے اسے منع کر دیتی ہیں، اور اگر آپ کا بھائی رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنے کی فرمائش کرتا ہے تو امی ابو کے منع کرنے پر آپ اپنے امی ابو کی ہی سائڈ لیتے ہیں۔ نمبر 8، آپ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے۔ آپ نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہوں گے یا شاید آپ کے اپنے دوست ایسے ہوں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ ان کا فون نہ اٹھائیں تو یہ سوچنے کے بجائے کہ شاید آپ بیزی ہوں گے یا آپ کا فون آپ سے دور پڑا ہوا ہوگا یا پھر آپ انہیں کال بیک کرنا بھول جاتے ہیں تو ان کے دل میں بہت سارے خیال آتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر ان کی کال پک نہیں کی، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جب میں نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی تو شاید اسی وجہ سے وہ بھی میری کال نہیں اٹھا رہا۔ پھر وہ فوراً پکے اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کبھی بھی کال نہیں کریں گے، لیکن 1 یا آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرنے پاتا کہ آپ کو وہ دوبارہ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے اندر اگر یہ ساری عادات نہیں ہیں تو یقیناً آپ ایک میچور انسان ہیں۔ نمبر 7، آپ اپنی تعریف سن کر زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ ان کی تعریف سن کر زیادہ شوخی نہیں ہوتے یا اپنے تاثرات اس طرح کے نہیں دیتے کہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، یا آپ کسی بندے سے اپنی تعریف سن کر فوراً فرینک نہیں ہو جاتے، یا پھر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ جواباً اگلے بندے کی بے جا تعریف شروع نہیں کر دیتے۔ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ آرام سے سنتے ہیں اور معمولی سا رد عمل دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے اور بہت ضروری کام ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی اگلا بندہ آپ کی تعریف کرے تو آپ کوئی زیادہ رد عمل نہ دیا کریں، تو اس سے ایک تاثر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی تعریفیں سننے کے عادی ہیں اور آپ کوئی پہلی دفعہ اپنی تعریف نہیں سن رہے ہیں۔ نمبر 6، آپ اکثر اپنے دوستوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ جب آپ کے دوست آپس میں لڑتے ہیں یا ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ ان کی صلح کروا دیتے ہیں، اور آپ کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کسی ایک کی سائڈ لے رہے ہیں۔ اس کا ایک اور حل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو بات بھی کرنی ہو دونوں کے سامنے کریں۔ نمبر 5، آپ زیادہ فیشن نہیں کرتے۔ آپ یہ تو خیال کرتے ہیں کہ آپ کے کپڑے صاف ہو، نفیس لگتے ہوں، لیکن جو نئے ٹرینڈز نکلتے ہیں ان پر آپ خاص توجہ نہیں دیتے، اور اگر آپ کوئی فیشن کرتے بھی ہیں تو بہت سادہ سا، کیونکہ زیادہ فیشن میں آپ آرام دہ محسوس نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ جو اپنے بناؤ سنگار کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی اپنے سر میں 2-3 سفید بال دیکھ لے تو پریشان ہو جاتا ہے، یا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ کلر نہ کر لے، لیکن آپ ان باتوں پر زیادہ
ज्यादा तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल मेरी तरह। नंबर 4, आपको सादा सी बातों से खुशी मिल जाती है और ज्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करते। जब आपके दोस्त शॉपिंग करने जाते हैं तो ढेर सारी चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। लेकिन आप सिर्फ काम की ही चीजें खरीदते हैं और जो खरीदते हैं बिल्कुल सोच समझ कर खरीदते हैं। आप लोग अपने दोस्तों की तरह नहीं होते कि चीजें खरीद तो लाते हैं लेकिन जब पहनते हैं तो आपको पसंद नहीं आती। इसी तरह आप सादा सी चीजों से खुश हो जाते हैं, जैसे कि कोई पसंद की किताब पढ़ ली या कोई ड्रामा देख लिया या फिर कोई पसंदीदा खाना पका लिया। नंबर 3, आपके दोस्त कम है। मैच्योर थिंकिंग वाले लोग ज्यादा दोस्त नहीं बना पाते। नए दोस्त बनाने के मामले में काफी कंजूस वाकया होते हैं, क्योंकि इन्हें अपने जैसे लोग ही पसंद आते हैं जो बहुत कम होते हैं। गाली गलोच और एक्स्ट्रा बकवास करने वाले लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते और उनसे दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, आप अच्छी तरह समझते हैं कि दुनिया आपके गिर्द नहीं घूमती। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे लोगों की जरूरतों, उनके एहसासात और उनके जज्बात का ख्याल रखते हैं और हमेशा अपनी मनमानी नहीं करते। आपके लिए सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना काफी नहीं होता, बल्कि दूसरे लोगों की जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। अगर आप कहीं लाइन में खड़े होते हैं तो लाइन को तोड़ते नहीं है या फिर गलत तरीके से आगे नहीं घुसते। आप ये समझते हैं कि जो लोग पहले से खड़े हैं पहले उन्हीं का ही काम होना चाहिए और लाइन तोड़ने वालों पर आपको खूब गुस्सा आता है। नंबर 1, आप बार बार अपनी फेसबुक या दूसरे सोशल अकाउंट्स को चेक नहीं करते। दूसरे लोग जो एक फोटो अपलोड करके इंतजार करते हैं या बार बार उसको चेक करते हैं कि कितने लाइक्स हुए या फलां बंदे या फलां बंदी ने अभी तक कमेंट क्यों नहीं किया। आप ऐसे लोगों की तरह नहीं करते। एक तो आप पिक्चर्स कम अपलोड करते हैं और जब करें तो इतनी परफेक्शन की तरफ तवज्जो नहीं देते, और ना ही आप कोई 32,000 फिल्टर्स यूज करते हैं कि फोटो अच्छी लगे। इसके अलावा आपको जरा भी सरोकार नहीं होता कि दूसरों की प्रोफाइल पर क्या पड़ा हुआ है। आप घंटों दूसरे लोगों की प्रोफाइल देखते हुए या जेलसी में नहीं गुजारते और ना ही उनकी पिक्चर्स के नीचे कमेंट्स पर कोई खास तवज्जो देते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग पहले कहां पर थे, और वैसे अगर आप ये वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई एक मैच्योर इंसान हैं, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी मैच्योरिटी में कोई शक भी नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो बहुत काम की वीडियोस हैं कि आप लोग कैसे अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। खुदा हाफिज।